الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا ناپاک کپڑا دھوپ میں سکھانے سے پاک ہو جاتا ہے؟ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے، اس میں کسی قسم کی نجاست لگ جائے تو دھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ نجاست کو زائل کرنا پڑتا ہے، ہٹانا پڑتا ہے، اور اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ جب پانی سے دھل جائے گا پھر وہ پاک ہو جائے گا، وہ قابل استعمال ہے۔ صرف محض دھوپ میں سکھا لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کہ بعض ممالک میں دانتوں کی صفائی کے لیے جو برش استعمال ہوتے ہیں ان میں خنزیر کے بال شامل ہوتے ہیں، تو کیا ایسے برش کا استعمال جائز ہے؟ ایسے برش کا استعمال بالکل بھی جائز نہیں جس میں خنزیر کے بال استعمال ہوئے ہوں، کیونکہ بال اصل میں اپنی ایک اصلی حیت میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو کو رومال سے خشک کر لینا کیسا ہے؟ وضو کر لینے کے بعد اعضاء وضو کو رومال سے یا تولیے سے بالکل خشک کر لینا ویسے تو درست ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے مکروہ لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے تفصیل لکھی، اس کے بعد خلاصہ یہ لکھا ہے کہ درست ہے، لیکن مناسب اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء کو بالکل اس میں اس طرح خشک نہ کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وضو کر آیا ہے، مبالغہ نہ کرے بہت زیادہ خشک کرنے میں، بلکہ بس سرسری طور پر خشک کر لے کہ اثر وضو اس کا باقی رہے، یعنی پتہ چلے کہ یہ وضو کر آیا ہے۔ یہ درست بالکل، ویسے خشک کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا زخم پر پلسٹر چڑھا ہوا ہو تو وضو کرنے کے لیے اس کو اتارنا ضروری ہے؟ پلسٹر اگر زخم پر چڑھا ہوا ہو، اگر پانی سے زخم کو نقصان کا خطرہ ہو، زخم بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اسی طرح زخم تو نہیں بڑھا لیکن پلسٹر جو ہے نا، جو دوا لگی ہوئی ہے وہ دوا نہیں ملے گی، یا پھر دوا ملتی تو ہے بازار میں لیکن مہنگی ملتی ہے تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ان تمام صورتوں پہ پلسٹر کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ مردار اور حرام جانور کی چربی سے بنے ہوئے صابن کا استعمال کیسے ہے؟ حرام جانور اور مردار جانور کی چربی سے بنے ہوئے صابن کا استعمال درست ہے، کیونکہ صابن میں اس چربی کی حیت بالکل بدل جاتی ہے، اس لیے وہ قابل استعمال ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر دانتوں سے خون آ جائے تو کیا کریں؟ نماز کے دوران اگر دانتوں سے خون آ جائے، خون زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ خون کا ذائقہ منہ میں محسوس ہونے لگ جائے، کیونکہ ویسا تو اگر نماز کے علاوہ ہے تو جیسے تھوکے گا باہر تو خون اگر غالب ہو تھوک کے اوپر تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز کے دوران جب خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگے منہ میں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خون کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔